السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، دل کی صفائی کے حوالے سے ہماری گفتگو جمعۃ المبارکہ میں چل رہی ہے، اور دل کی صفائی کے لیے بہترین بلکہ سب سے افضل عمل جی لگا کر نماز پڑھنا ہے۔ نماز میں جی کن باتوں سے لگے گا، وہ 6 باتیں گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ان 6 باتوں پر اگر ہم پریکٹس کریں اور تربیت لیتے رہیں تو کچھ دنوں، کچھ مہینوں یا کچھ سالوں تک ہم نماز کی تسبیحات اور تلاوت کے صرف لفظوں پر دل کو جمائے رکھیں، پھر آگے درجہ آئے گا کہ ان لفظوں کے معنی کی طرف توجہ جائیں، پھر جب اس کا مطلب سمجھیں گے تو اللہ کی بارگاہ کی تعظیم دل میں پیدا ہوگی، پھر اس تعظیم کے صدقے اور صلے میں اللہ کا خوف اور اس کی ہیبت نصیب ہوگی، اور پھر اس کی بارگاہ سے امید اور پھر حیا۔ یہ باتیں میں نے چونکہ دل پاک کرنے کے لیے نماز سے بہتر عمل کوئی نظر نہیں آتا، مگر نماز ویسی کہ جو واقعی میں دل کو صاف کرے، اور اس کے لیے ان 6 امور کی پابندی کرنا لازم اور ضروری ہیں۔ اب چونکہ اس مہینے کی 22ویں تاریخ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق کا یوم اور ان کی تاریخ ہے، تو میں اب جمعۃ المبارکہ میں انہی کی عظمت و شان کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے جمعہ میں ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی نماز اور خشوع خضوع کے حوالے سے رکھی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الرجلین لیکونان فی الصلاۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بندے نماز میں ہوتے ہیں، یعنی دونوں نماز میں ہیں۔ وَإِنَّ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ ان دونوں کی نمازوں کے درمیان آسمان و زمین کے برابر فاصلہ ہوتا ہے، یعنی قبولیت کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، دل اور جی لگانے کے اعتبار سے۔
کہ بظاہر تو دونوں رکوع سجود قیام قرات یکساں کر رہے ہیں، لیکن جو 6 درجے امام غزالی نے ذکر فرمائے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے 2 ہیں اور دونوں نماز میں ہیں، لیکن ما بینہما کما بین السماء والارض، ان دونوں کی نمازوں کے درمیان آسمان و زمین کے برابر فاصلہ ہے۔ اب یہ تو ایک جنرلی بات ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما دی، لیکن اب میں آپ کے سامنے ابو بکر و عمر کی نماز ذکر کر رہا ہوں، اور یہ بات لکھی بھی ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں، اور کشف المحجوب کو فارسی میں لکھنے والے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فارسی اصل نسخہ میرے سامنے ہے، اور اس میں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اندر اخبار صحاح مستور است کہ صحیح حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوں وے بشب نماز کر دی قرآن نرم خواندی، کہ جب ابو بکر صدیق رات کو نماز پڑھتے تو قراءت آہستہ کرتی، و چوں عمر نماز کر دی بجہر خواندی، اور جب عمر رات کو نماز پڑھتے تو بلند آواز سے قرات کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے از ابو بکر پرسید، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چرا نرم خواندی، اے ابو بکر تم اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسمع من اناجی، میں جس کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہوں وہ بہت زیادہ سننے والا ہے۔ اور آگے صدیق اکبر نے کہا کہ وہ زور سے بھی سنتا ہے آہستہ بھی سنتا ہے، تو اس کی بارگاہ میں نرم ہو یا جہر سے ہو دونوں برابر ہیں، تو چونکہ جس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوں، جس کو سنا رہا ہوں، وہ بہت زیادہ سننے والا ہے، تو پھر اس لیے میں آہستہ پڑھتا ہوں۔ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا، از عمر پرسی، حضرت عمر سے پوچھا، عمر جب تم رات میں نماز پڑھتے ہو تو زور سے تلاوت کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا، اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، کہ میں زور سے اس لیے قرآن پڑھتا ہوں نماز میں تاکہ سوتوں کو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں۔ اب یہ بات آپ لوگوں نے سن لی، صدیق اکبر کا خشوع خضوع، اور اس اینگل سے کہ صدیق اکبر کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد داتا صاحب نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ حدیث کی تشریح کوئی عالم کرے، کوئی فقیہ کرے، محدث کرے، وہ بھی بڑی بات ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر پہلے ایمان پھیلانے والوں میں داتا صاحب کا نام آتا ہے۔ سلطان الہند عطائے رسول سے بھی پہلے یہ آئے ہیں، ولیوں کے شہنشاہ سلطان ہیں، بڑا مرتبہ بلند ہیں۔ اس حدیث سے انہوں نے نتیجہ نکالتے ہوئے کہا کہ ایک ہے مشاہدہ اور ایک ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ کہتے ہیں کوشش کرنا، جد و جہد۔ مجاہدہ کا مطلب ہے کوشش میں لگے رہنا، اور مشاہدہ کا مطلب ہے کوشش پوری کر کے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ تو مجاہدے والا درجہ ابتدا کا ہے کہ وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں،
اور مشاہدے والا درجہ کوشش کو کمپلیٹ کر کے آنکھوں دیکھنے کا معاملہ، مشاہدہ دیکھنے والا معاملہ۔ اب داتا گنج بخش علی حجویری نے کہا کہ ابو بکر سے حضور نے پوچھا کہ تم رات کو قرآن نماز میں آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جس کو میں سنا رہا ہوں وہ بہت زیادہ سننے والا ہے۔ اور عمر سے پوچھا تو عمر نے کہا سوتوں کو جگاؤں اور شیطان کو بگاؤں، اس لیے زور سے پڑھتا ہوں۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر کے داتا صاحب نتیجہ نکالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ این نشاں از مجاہدہ و آن نشاں از مشاہدہ، کہ عمر نے جو کہا کہ میں قرآن زور سے اس لیے پڑھتا ہوں کہ سوتوں کو جگاؤں شیطان کو بگاؤں، فرماتے ہیں یہ مجاہدے کی علامت ہے۔ اور صدیق نے جو یہ کہا کہ میں یہاں زور سے کیوں پڑھوں، جس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ تو خوب سننے والا ہے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو صدیق اکبر کی بات ہے آن نشاں از مشاہدہ، صدیق کی بولی مشاہدے کی نشانی ہے۔ اب مشاہدہ اور مجاہدہ میں غیب کتنا ہے وہ میں نہیں بتا رہا، داتا صاحب کہہ رہے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں مقام مجاہدہ اندر جنب مقام مشاہدہ، چون قطرہ بود اندر بحرے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجاہدے کا مشاہدے کے ساتھ مقابلہ کرو تو اس کو یوں سمجھو کہ مشاہدہ ایک سمندر ہے، سمندر، اور مجاہدہ اس سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مشاہدہ کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ مشاہدہ ایک سمندر ہے، سمندر، اور مجاہدہ کا مطلب ہے قطرہ بود، اس پورے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ تو صدیق کی نماز عمر کی نماز کے مقابلے میں مشاہدہ کے درجے پر یعنی پورے سمندر کی طرح ہے۔ اور اب جو افضلیت والی بات ہے، دیکھو یہ صوفیہ کے امام کیا بولی بولتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ افضلیت والی باتیں کوئی آج کل کی ہیں، یہ 4 صدی ہجری کے صوفیوں کے امام ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ عذاب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفت، فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے نتیجہ نکالا، داتا صاحب کہتے ہیں میں نے بھی بے دلیل نتیجہ نہیں نکالا، ورنہ کس کی مجال کہ سمندر اور قطرہ کرے اپنے آپ سے۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں نے بھی یہ جو نتیجہ نکالا ہے دونوں کی نمازوں سے، مجاہدہ اور مشاہدہ کہہ کر کے، تو وہ نتیجہ میں نے کہاں سے نکالا ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں یہی تو وجہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، اے عمر تیری ساری نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ تو حضور نے خود کہا ہے یہ بات۔ اور اب آگے داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ آنکھ عز اسلام بود نظر کن تاب عالمیہ چگنا باشد۔ فرماتے ہیں وہ عمر جو عزت اسلام ہے، وہ عمر جو شوکت اسلام ہے، وہ عمر جس سے دین غالب آیا، فرماتے ہیں جب وہ عمر مجاہدے کی منزل پر ہو کر کے مشاہدے کے مقابلے میں سمندر کے مقابلے میں قطرے کی طرح ہے، اور یہ بات حضور نے کہی ہے کہ صدیق کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر عمر کی ساری نیکیاں ہیں۔ فرماتے ہیں جب عمر عزت الاسلام ہو کر کے ابو بکر کے مقابلے میں یہ ہے تو باقی دنیا ابو بکر کے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتی ہے؟ یہ وہ بات ہے
جو راز والی باتیں ہیں، صوفیوں والی باتیں ہیں، طریقت اور تصوف کی باتیں ہیں۔ تو خیر، اصل ہمارا مضمون یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں حالت مشاہدہ میں ہوتے۔ سرکار نے فرمایا تھا نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ابو بکر کی نماز مشاہدے والی نماز تھی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نماز والا انداز، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں قیام فرماتے تو خشوع خضوع کی وجہ سے ایک سیدھی لکڑی نظر آتی، اتنا ان کا جی لگا ہوتا تھا نماز میں۔ اور حضرت سہل بن سعد فرماتے کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے، یکسوئی کے ساتھ جی لگا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر یہ نماز ان کو مشاہدے کے مرتبے پر لے گئی، اور پھر وہ مشاہدہ سمندر نظر آیا۔ اور یہ اس کو داتا صاحب نے ان کی افضلیت کی دلیل ٹھہرایا کہ جب عزت الاسلام عمر اس سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہے تو باقی پوری دنیا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے صدیق اکبر کے مرتبے کے مقابلے میں۔ اب غور کریں، مکہ کے رہنے والے لوگ حضرت سیدنا ابن جریح رضی اللہ تعالی عنہ نے، مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابن جریح نے نماز حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح سے سیکھی، تو چونکہ وہ بہت ڈوب کر نماز پڑھتے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ تم نے نماز ایسی کس سے سیکھی؟ کہ یہ نماز میں نے حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح سے سیکھی۔ اور حضرت امام عطا سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسی نماز کس سے سیکھی؟ کہا میں نے یہ نماز حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول سے سیکھی۔ عبداللہ ابن زبیر سے پوچھا گیا کہ ایسی نماز تم نے کہاں سے سیکھی؟ کہا یہ نماز میں نے اپنے نانا محترم ابو بکر صدیق سے سیکھی۔ اور صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسی نماز کہاں سے سیکھی؟ کہا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھی۔ تو دیکھیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے انہماک کے ساتھ نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے۔ میرے ساتھیوں، ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اگر ہم اپنے کسی عزیز دوست محترم کے یہاں گوشت بھیجیں اور ساتھ میں کہہ دے کہ یہ مری ہوئی بکری کا گوشت ہے، یا کسی عزیز ترین ہستی کے یہاں پھولوں کا تحفہ بھیجیں مگر وہ سارے پھول مرجھائے ہوئے ہوں اور بے جان ہوں، اب آپ بتائیں کہ کیا یہ تحفے اور یہ ہدیے عزیز ترین اور معزز ترین احباب کے لائق ہیں؟ کہ آپ کسی کو تحفہ اور ہدیہ بھیج رہے ہیں، گلدستہ بھیج رہے مگر سارے ہی پھول مرجھائے ہوئے بے جان، گوشت بھیج رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ دیں کہ یہ تو مری ہوئی بکری کا گوشت ہے، تو دوستان محترم بغیر کسی تمثیل کے اتنی بات سمجھ لو کہ نماز ایک بندہ مومن کی طرف سے مالک الملک رب کی بارگاہ کے اندر ایک ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اگر اس میں ہی کوئی جان نہ ہو، وہ بھی بالکل مرجھائے ہوئے گلدستے کی طرح ہو، تو یہ تو ہم آپس میں انسانوں کے لیے یہ گوارا نہیں کرتے کہ جس انسان سے ہمیں محبت ہے ہم اس انسان کے پاس بھی کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ بالکل مرجھایا ہوا ہو، بغیر جان کا ہو۔ تو پھر شہنشاہوں کے شہنشاہ
مالک الملک کی بارگاہ میں جو نماز ہم بطور تحفہ بھیج رہے ہیں وہ نماز بھی جان والی نماز ہونی چاہیے، اور جان والی نماز وہی ہے جو جی لگا کر پڑھی گئی ہو، اور جی لگا کر پڑھی ہوئی نماز دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ ہمارے رب نے اسی لیے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہیں۔ حدیث پاک ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے نہ روکے، اس کی نماز اسے اللہ سے دور کر رہی ہے، وہ اللہ کے قریب نہیں ہو رہا ہے۔ تو نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی اگر بے حیائیوں سے بندہ باز نہیں آتا، گناہ سے باز نہیں آتا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نمازیں پڑھ کے رب کا قرب پا رہا ہوں۔ صاف صریح حدیث ہے کہ یہ نماز اس کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر رہی ہے، اور یہ وہی نماز ہے جو بے جان ہے۔ اس میں خشوع خضوع کی جان ہونی چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ان الرجل لتشیب عارضہ فی الاسلام وما اکمل اللہ لہ صلاۃ، فرماتے حضرت عمر کے آدمی کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے مگر اس کی ایک نماز بھی کامل نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا وکیف ذالک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام میں بوڑھا ہو گیا، نمازیں پڑھتے پڑھتے بڑھاپا آ گیا اور ایک نماز بھی اس کی کامل نہیں، یہ کیسے ہوا گا؟ فرماتے ہیں لا یتم خشوعها ولا تواضعها ولا اقبالہ علی اللہ فیہا، فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اس بندے کی نماز میں خشوع نہیں ہے، تواضع نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اور دل کو بھی جھکانا، جسم کو حاضر رکھنا اور دل کو بھی حاضر رکھنا، سر جھکے وہاں پر اس کے دل و دماغ میں یہ بھی تصور ہو کہ میرا دل بھی جھکا ہوا ہے اور میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر یہ تصور نہیں ہے تو اس کی نماز کامل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ کامل نماز والوں کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے جو 2 رکعت نماز اچھے طریقے سے وضو کر کے دل حاضر کر کے پڑھے تو اس کی 2 رکعت سوائے کبیرہ گناہوں کے سارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، ہمیں اب یہ باتیں کرنے والی باتیں اصل میں ہے ہی نہیں، یہ دل پر طاری کرنے والی باتیں، اور یہ بولنے والوں کے لیے بھی بڑے خطرے کی بات ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ میں بھی اس کی پریکٹس کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے کہ قرآن پڑھیے تو پہلے اس درجے پر پہنچیے کہ قرآن کے لفظوں پر نظر رہے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیے، پھر معنی پر نظر رہے، پھر معنی پر نظر کرنے کے بعد آگے جائیے گا تو اس میں تعظیم پیدا ہو، پھر آگے ہیبت پیدا ہو، پھر آگے امید پیدا ہو، پھر آگے حیا پیدا ہو۔ تو درجہ بدرجہ موت سے پہلے بھی اگر یہ 6 درجے نصیب ہمیں ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کر دے گا اور ہماری نمازوں کو قبول کرے گا۔ تو یہ نمازوں کی روحانیت ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ صدیق اکبر کی نماز کیسی، اور وہ نماز ان کی افضلیت کا ایک سبب بھی اور دلیل بھی داتا صاحب کی نظر میں۔ اللہ کریم ہمیں جی لگا کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔